یہ تصویر جو ہے اس میں آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں، سرد رات ہے اور انہوں نے گرم ٹوپی پہن رکھی ہے، کمبل اوڑھا ہوا ہے اور بیک گراؤنڈ میں سڑک نظر آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ سڑک پر چہل قدمی بھی کر رہے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں اگر آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ ہیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب. میں نے تو ان کو پہچان لیا، آپ نے بھی پہچان لیا ہوگا. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سرد رات میں گرم ٹوپی پہن کر اور سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ کر کہاں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان سے آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. برا نہ منائیے گا، میں نے یہ تصویر دکھائی ہے اور اس طریقے سے ناظرین جو ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے جانتا ہوں. ایک بہت بڑے وکیل ہیں آپ. اصغر خان کیس، پاناما کیس اور پھر بہت سے کیس. تو یہ کہاں پہ آپ یہ سرد رات میں، اندھیری رات میں سڑک پر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں یہ اڈیالہ کے باہر ہے، اڈیالہ جیل کے باہر. ایسا ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں، وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا، بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، بشریٰ بی بی کی بیٹیوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. پھر ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ریاست کا اگر کوئی ضمیر بچا ہے تو اس کو جھنجھوڑیں، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان سے محبت کرنے والے ہر ذی شعور کی یہی حالت ہے. ہم سب ایک طرح سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جسمانی طور پہ کوئی سرد رات باہر نہ گزارے، لیکن جو اس وقت روحانی کیفیت ہے ہم سب کی وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ جو جبر کا عالم ہے، جو جھوٹ کا عالم ہے، جو فریب ہے، جو ووٹ کو چرانے کا عمل ہے، اس عمل کے اوپر ایک ناپائیدار عمارت کھڑی کرنے کا عمل ہے اور اس کو پاکستان کی ترقی سمجھنا. یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے جو نہ صرف یہ کہ پائیدار نہیں، اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے. اب جب یہ صورت ہو تو کس طرح آپ اور میں دبک کر کسی گرم کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں اور دانشوری جھاڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے کچھ قانون پڑھا ہوگا، کچھ فلسفہ اور شاعری پڑھی ہوگی، لیکن ان سب کا کیا مقصد، کیا مطلب؟ وہ ٹافیاں ہیں جو ہم نے کھائیں تمام عمر. اگر ہم اپنے نظریات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، ہم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، اور آپ کرتے ہیں، آپ زمینی ناخداؤں سے مشکل سوالات کرتے ہیں جن کے ان سے جواب نہیں بنتے، تو ہم نے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. لیکن آج ایک مشکل سوال آپ سے، یہ حقیقت اپنی جگہ پہ کہ آپ اس وقت بہت سخت حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آج کے کچھ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھیں تو وہ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ پیدا کر دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، وہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں اور دونوں میں شدید اختلافات ہیں. یہ جھوٹ ہے. دیکھیں یہ کچھ آپ کے دوستوں کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے، ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ روز تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کوئی خبر لگائیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ تحریک انصاف میں بہت نفاق ہے اور بہت اختلاف ہے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. گفتگو ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. کل شام بھی گوہر صاحب، میں، اسد عمر، جنید اکبر صاحب اکٹھے بیٹھے، ہم نے آج جو پریس کانفرنس کرنی تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. وہ تصویر بھی منظر عام پہ ہے. آج ابھی میں پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو چیئرمین گوہر صاحب کے ساتھ اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہم نے کی، تو کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا ذرا سن لیں کہ گوہر صاحب نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ پہ پھر آپ کا ایک رد عمل آیا تھا، وہاں سے آپ کا تاثر پیدا ہوا. ذرا سنیں جی، دونوں سٹیٹمنٹ سنوا دیں. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. نہیں، یہ بالکل پارٹی کا موقف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جلد بازی میں ایک بات کر دی. پارٹی کی سطح پہ ہم اس بات کی تردید کر چکے ہیں. بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب. چیئرمین ہے پارٹی کے، اور وہ تو کوئی پارٹی پوزیشن دیں گے. دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، نہیں، وہ پارٹی پوزیشن ہرگز نہیں ہے. نہ ہم کسی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کی بات ہوئی گوہر خان صاحب سے، آپ سے سنا انہوں نے شکوہ بھی کیا آپ سے؟ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک لفظ ادا ہوا، اس کو ذرا سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھ لیا گیا، تو ان کو کوئی اس بارے میں تامل نہیں ہے
کہ یہ پارٹی پالیسی وہ جو انہوں نے کہا کہ ملاقات نہ ہونے میں کچھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیے وہ بھی میں نے ان سے پوچھا, وہ بھی کچھ بات انہوں نے مبہم کی, لیکن دیکھیے ہو جاتے ہیں, میں نے کہا نا جلد بازی میں کوئی بات ہو جاتی ہے, سوال آیا آپ نے کوئی بات کر دی, لیکن اس حوالے سے کوئی ان کو گلا شکوہ نہیں ہے. ہم اکٹھے کئی دفعہ اس کے بعد بیٹھے ہیں, گفتگو ہوئی ہے. اچھا اب ایسی کوئی بات نہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ آپ 8 فروری کیا جو آپ کی پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یا بعض اطلاعات کے مطابق 12 جنوری کو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں؟ نہیں, مجھے کسی مذاکراتی عمل کے شروع ہونے کی کوئی اطلاع خبر نہیں ہے میری نظر. ذرا میں آپ کو ایک منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ سنوا دیتا ہوں جی. طارق فضل چودھری صاحب نے 12 جنوری کی کیا بات کی ہے, ذرا سنوا دیں. 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ اپنی مذاکرات کے حوالے سے ایک سنجیدہ تجاویز مرتب کر لیں اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, محمود خان اچکزئی صاحب کو لے آئیں, ہماری بیٹھے گی ٹیم, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے, اور اس کے ساتھ ہمارے سینئر لوگ ہوں گے, احسن اقبال صاحب ہوں گے, ہمارے سینئر چند وزراء اور ہوں گے, میں خود انہیں کنڈکٹ کراؤں گا. جی سلمان صاحب. نہیں, ہماری طرف سے بالکل بات واضح ہے. اچکزئی صاحب نے, علامہ ناصر صاحب نے, جن کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے, بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اس طرح بات نہیں ہوگی, تم ہمارے گھر پہ حملہ کرو, لوٹو اور پھر کو مذاکرات کرو, ہمیں ایجنڈا بتائیں کون سے موضوعات ہیں. اور خان صاحب کی عدم موجودگی میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور باقی لوگ گفت و شنید میں مصروف ہو جائیں, چائے پئیں, بسکٹ کھائیں, یہ نہیں ہوگا. جنوری 2025 میں, دسمبر 2024 میں آپ کو یاد ہوگا ہماری 5 نشستیں ہوئی تھیں, اس وفد کا میں بھی حصہ تھا, تو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں تھا. ہم نے یہی کہا تھا تب بھی کہ عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے دو, اس عمل میں ان کو شامل کرو. کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے, پھر کہا نہیں, اجازت نہیں ملی. ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن بناؤ, عدالتی کمیشن بنا دو, کہا پوچھ کر بتائیں گے, اجازت نہیں ملی. اسی دوران حامد رضا کے گھر اور مدرسے پہ حملہ ہوا. تو یہ تمام جو عمل ہے یہ ہمیں بے معنی نظر آتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ نظر آتا ہے کہ 8 فروری 2024 کا جو سانحہ ہے, جو پاکستان کے عوام کے ووٹ پر حملہ ہوا, اس کو بھلا دیا جائے, اس پہ مٹی ڈالو, آگے چلو. یہ ایسا نہیں ہوگا. ایک بے بنیاد جو صورتحال ہے اس کو آپ دوام دینا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے, خاص اس کو آپ مذاکرات کہیں یا کچھ اور کہیں, مفاہمت کہیں, ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام اس جھوٹ کو قبول نہیں کرے گی. سلمان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب جن کو تحریک انصاف نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزد کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی حکومت مذاکرات کرے, اور وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب اس میں رول پلے کریں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں. تو یہ جو دونوں اوپینینز میں اتنا فرق ہے, اس کا آپ کو نقصان نہیں ہو رہا؟ نہیں, اتنا فرق نہیں ہے. دیکھیں منگل جو گزرا ہے, اس شام اڈیالہ جیل کے باہر اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, علیمہ بی بی بھی موجود تھیں. اکٹھے انہوں نے وہاں گفتگو کی صحافی بھائیوں سے, بہنوں سے. تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ گفتگو بامانی تب ہوگی جب اس جو رعونت کا شکار طاقتیں ہیں وہ اپنی رعونت سے باہر آئیں گی, جب ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی عوام اب بیزار ہے ان سے, پاکستان کی عوام اس تمام نظام سے بیزار ہے جو غریب کش ہے, جو ایک ایسی سمت چل رہا ہے جس کی وجہ سے نہ لوگوں کو روزگار مل رہی ہے, نہ صحت مل رہی ہے, نہ تعلیم مل رہی ہے. تو یہ ہمیں اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے. بالکل اچکزئی صاحب واضح ہیں. آج اسی لیے وہ لاہور گئے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے. رستے میں مجھے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں بہت بدسلوکی ہو رہی ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لاہور شہر میں ہمارے ایک عزیز جاں بحق ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس ماحول میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے جب آپ تھوڑی سی سیاسی سپیس دینے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ 2 معتبر حضرات کو اسلام آباد سے لاہور تک کے سفر میں آپ رکھنا ڈال رہے ہیں. لاہور شہر میں آپ نے قیامت برپا کی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات کرو. تو مذاکرات قبرستان میں نہیں ہوتے, مذاکرات جیل میں نہیں ہوتے. مذاکرات کے لیے کچھ سپیس چاہیے, کھلی فضا چاہیے.